حاضر ہے آج آپ کی خدمت میں۔ پاکستانیوں ملک میں جمہوری دور کے ساتھ ساتھ مارشل لاء بھی لگتے رہے، لیکن جو اللہ بہتری کرتا ہے ملک کے لیے وہ اس کے پیچھے بھی کوئی منطق ہوتی ہے۔ مارشل لاء میں جتنی ترقی پاکستان نے کی اتنی ترقی جمہوری دور میں کبھی بھی نہیں کی۔ مارشل لاء کے اندر جو ہے پاکستان کی جو ڈی ڈی پی تھی، جی ڈی پی، وہ آگے بڑھتی رہی۔ اس کے اوپر ایک رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں پھر آپ سے بات کریں گے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، جمہوری قوتیں بامقابلہ ڈکٹیٹرز، ان دونوں ادوار میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کیسی رہی، اسی موضوع پر آج ہم نظر ڈالیں گے ایوان اور عوام میں۔ کہتے ہیں جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، لیکن کس سے؟ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معاشی نقطہ نظر سے۔ شروع کرتے ہیں 1951 کے پہلے جمہوری دور سے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 3 برس گزرے تھے۔ اقتدار کے ایوانوں میں لیاقت علی خان تشریف فرما تھے۔ دور تھا جمہوریت کا 1951 سے 1958 تک، 3.03% کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ۔ اور پھر ملک میں پہلا مارشل لاء لگا اور جنرل ایوب خان نے اقتدار کی باغ ڈور سنبھال لی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے دور آمریت کی۔ 1958 سے لے کے 1969 تک جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.84%۔ جنرل ایوب کے بعد جنرل یحییٰ خان 1969 سے 1971 تک، 2 سال کا دور اقتدار اور ان کی کارکردگی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.51%۔ ملکی ایوانوں کے دروازوں پر ایک بار پھر جمہوریت کی دستک، کرسی اقتدار پر ذوالفقار علی بھٹو براجمان۔ روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے پاکستان کے نعرے، مگر ملکی معیشت کی صورتحال کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ 1971 سے 1977 تک جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.42%۔ جی ناظرین، 5 جولائی 1977 بھٹو کی جمہوری دور کا ڈکٹیٹر کے ہاتھوں اختتام، جنرل ضیاء برسر اقتدار، اور ملک میں تیسرا مارشل لاء نافذ۔ اس دور کو ملک کے بڑے لکھاری اور سیاسی ستون بدترین دور گردانتے ہیں، مگر اس دور میں ملکی معیشت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1977 سے 1988 تک جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.60%۔ جی ہاں ناظرین، 1988، 17 برس بعد ملک میں جمہوریت کے نفاذ کے لیے انتخابات کا انعقاد، محترمہ بینظیر بھٹو کی کامیابی اور جمہوریت کے نئے دور کا آغاز۔ لیکن صرف 11 سال کے دوران 4 جمہوری حکومتوں کی الٹ پلٹ، کبھی بینظیر تو کبھی نواز شریف، اور اس دوران دوراہے پر کھڑی ملکی معیشت۔ 1988 سے 1999 تک جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.13%، اور پھر 12 اکتوبر 1999 کو چوتھی بار ملک میں فوج نے اقتدار سنبھالا۔ جنرل مشرف کے دور میں معیشت کی شرح نمو 5.4% رہی۔ موبائل کمپنیز، انٹرنیٹ، بینکنگ، الیکٹرانک میڈیا میں بے تحاشا سرمایہ کاری ہوئی اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا۔ اور پھر 18 فروری 2008 کو اقتدار دوبارہ عوام کے نمائندوں نے سنبھال لیا۔ جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دینے والوں نے ملک کو آٹے، بجلی اور گیس کے بحرانوں میں مبتلا کر دیا۔ امید ہے کہ اپنے اقتدار سے محرومی کا انتقام عوام سے نہیں لیا جائے گا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 1951 میں پاکستان کی جی ڈی پی 3.03% تھی، اور آج آزادی کے 63 برس بعد بھی یہ شرح صرف 3.00% ہے۔ بقول فیض، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اس طریقے سے سیاستدانوں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہہ کر عوام سے اور پاکستان سے اس کا انتقام کیا، یہاں تک کہ ایٹمی طاقت بھی پاکستان جب مارشل لاء میں بنا، یہاں تک کہ پاکستان کے اس سپاہی نے پاکستان کو مارشل لاء کے دوران وہ ترقی دی کہ بھاشا ڈیم اور منگلا ڈیم جیسے بڑے منصوبے بھی پانی کے اسی دور میں بنے۔ سیاستدانوں نے صرف اور صرف عیاشیاں کیں، بغیرتیاں کیں، سیکس سکینڈلز کیے، ملک توڑ دیا اپنے کرسی کے لیے، انا کی خاطر انہوں نے ملک کو دولت کر دیا، ملک کو لوٹا، یہاں اس کی دولت کو لوٹ کر کھا گئے، اور یہاں پر نسلی اور مذہبی تعصب پھیلایا، عوام کو لڑوایا، آپس میں قتل و غارت گری کی، اور اس کے اوپر جو ہے کس طریقے سے آج پھر ایک مارشل لاء کی آواز آ رہی ہے۔ یہ رپورٹ میں نے ایکسرسائز کی ہے ان کے ساتھ گن کلب میں، ہاتھ سے 4 دن آنے سے میں نے ناٹ کی تھی، میں نے کہہ دیا نا it is the Supreme Court for to decide. We are not going to interfere. اور آئینی طور پہ
हम ताबे टू सुप्रीम कोर्ट, वो हमें हुक्म दे कि हम आए, ये आइन कहता है जो तो कम मिनट एक मिनट बैठो। सैयद से सजाद अली शाह साहब ने चिट्ठी लिखी करामा जनरल ग्राम मेरी मदद कर, उसने वो चिट्ठी भेज दी सेक्रेटरी डिफेंस, हमला हो गया सुप्रीम कोर्ट, वो खत्म हो गया। If my chief justice today writes to the army chief, my judges are not secure, what do you think the army chief will do? Send it to the secretary defense? Bahu anyway, it's gone. So one more action like this. मियाँ साहब, मैं आपकी तरफ देख के, राना सनाउल्लाह साहब आपकी तरफ देख के, मैं शहबाज साहब को इसके सनी समेत मैं गुल्लू भट्टों को कह रहा हूँ, one more step like this, you will have a martial law in this country under the judicial, not a judicial martial law, but a martial law under the judicial. Don't do this. ये जो प्रोसेस डेमोक्रेसी का लूला लंगड़ा जैसे भी है, इसको आपने तबाह किया। क्या हुआ कि कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा? ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकता, कैबिनेट ने करेगी। मार्शल लॉ ही पाकिस्तान को तरक्की दे सकता है, अवाम की खुशहाली ला सकता है, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे और ताकि मुल्क तरक्की करे। सियासतदानों ने हमेशा अदले को गालियाँ दी और क्या हाल किया है इन्होंने, आइए देखते हैं। हमें गिरफ्तार करो, हम गिरफ्तार चले हैं। उन्होंने हमेशा अपने मफादात को तरजीह दी और उन्हीं की खातिर अवाम को हमेशा आपस में लड़वाया। यही लोग पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। यही लोग, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की भलाई अगर मार्शल लॉ में है तो अल्लाह करे कि ये ज़रूर लगे और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान का परचम जुदा निकला, अगर कौम दरमांदा उदास और आशिकस्ता थी, अगर कौम दरमांदा उदास और आशिकस्ता थी, मगर फिर कायदे आज़म सआल